پرماتما کی وہ مقصد موضوع سامنے جو بیٹھے ہیں ان کے پہلے لیتے خراب ہیں، دیسی گھی کھلاؤ، اگر پورا بیڑا گرک ہو۔ کبھی حضرت ہماری ماں تو اس طرح کی ہوا کرتی تھی، ضرورت سے بات، کسی کا دل خوف الہی سے پھٹ جاتا، کسی کا دل شوق الہی سے پھٹ جاتا تھا، اور کوئی مجلس اور محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جس مجلس اور محفل میں کئی سو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ دکھ یہ ہے کہ محفلیں ہو رہی ہیں لیکن اب ہماری محفلوں کو یہ انداز میسر رہے کہ ہماری محفلوں میں بھی کوئی توبہ کر کے، پہلے محفل اس طرح نہیں توبہ کر کے اٹھتے تھے لوگ، لیکن اب کیا ہے؟ اور وہ کہتا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی نہیں ہے، پختہ کر دو مزاج خان کا ہی، اور وہی ہوا۔ مثال کے طور پر ماشاءاللہ دائیں علماء تشریف، اگر یہ ہمارے جو ساتھی بچے بیٹھے ہیں، اگر میں ان سے سوال کروں کہ یار نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کے نعت خان کا نام بتاؤ، سب سے بڑے نعت خان جنہوں نے فرق کی نام ہے سیدنا حسان بن ثابت، یہ آپ کی میری خواہش ہے، لیکن اگر ہم علماء سے پوچھیں یا کتابوں سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کے سب سے بڑے نعت کون ہیں، تو پھر وہ ہیں سید الشہداء عبداللہ بن رواحہ۔ صرف حضرت صاحب اسٹیجوں پہ عبداللہ بن رواحہ کا نام اس لیے نکال دیا گیا، اس لیے وہ نام نہیں دیا گیا کیونکہ وہ صرف نعت خان نہیں تھے، وہ تلوار والا نام ہے۔ لیکن کتابیں کہتی ہیں سید الشعراء حسان بن ثابت، سید الشعراء عبداللہ بن، اس قدر پیچھے کر دیا گیا، نام ہی نہیں دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ صرف نعت خان نہیں تھے، وہ تلواروں والے، وہ تلواروں والے متا گئے، 3000 کا لشکر تھے، سامنے 1 لاکھ آدمی کھڑے، پھر فوراً حضرت شورا بیٹھ گئی، 3000 1 لاکھ مقابلے کے لیے 97,000 مدینہ پاک کا قاصد روانہ کیا جائے، نبی علیہ السلام سے بارگاہ میں عرض کی جائے، سونے محبوب 97,000 تعداد میں نکل جاتا ہے، کچھ تھوڑی اور فوج بھیجیں، پھر لڑائی شروع کی جائے۔ عبداللہ بن رواحہ فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں، جو مدینے سے نکلے تو ارادہ یہ نہیں تھا یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3000 کا لشکر لے کے 1 لاکھ سے لگ پڑے، حضرت جعفر شہید، حضرت زید شہید، حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور پھر حضرت وہ جان